بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 14۔ آج 7واں دن گزر گیا تھا۔ وہ روز شام تک دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی۔ ہر روز اسے امید ہوتی کہ آج منزہ اسے لینے آئے گی، مگر نہ وہ آئی نہ اس کا فون۔ اس کی خاموش نظریں کبھی ماموں کبھی ممانی کے چہرے کی جانب اٹھتی اور ان کے نظر چلا لینے پر واپس لوٹ آتی۔ پہلے 2-3 دن جس ہلچل اور گہما گہمی کے ساتھ گزرے تھے، ان 7 دنوں میں ان کا کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ پکنک کے پروگرام، وہ اس سے پوچھ کر اس کے پسندیدہ مقامات پر آؤٹنگ کے لیے جانا، وہ اس کے من پسند کھانے بننا، اب تو ایک گہرا جمود طاری تھا۔ ایک ایک دن کاٹنا اس سے مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا اسکول بیگ، کتابیں اور یونیفارم بھی اگلے ہی دن پہنچ گئے تھے۔ کسی کے بنا بتائے ہی وہ بہت کچھ جان گئی تھی اور جان لینے کے باوجود مان نہیں پا رہی تھی، خود کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی غلطی، بغیر سوچے سمجھے کی جانے والی غلطی کی اسے اتنی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اور سب سے ناقابل تسلیم بات تو یہ تھی اس کے لیے کہ اس کی ماما نے اسے ملنے والی اس سزا کو خوشی خوشی تسلیم کیسے کر لیا۔ وہ مجھے لینے نہیں آئیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے آئیں کہ میں اب وہاں نہیں آ سکتی، یعنی انہیں میرا ادھر نہ آنا منظور ہے۔ اتنے دنوں سے انہوں نے کوئی فون نہیں کیا، یعنی انہیں میری کوئی فکر ہے نہ پرواہ۔ ضرورت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس سوچ نے اسے اندر تک مرجھا کے رکھ دیا تھا۔ ماما، دل ہی دل میں شکوے کرتے رہنے کے بعد اس نے سسکی لیتے ہوئے پکارا۔ خالی اندھیرے کمرے میں اس کی سسکی کی گونج اس کو ڈرا گئی۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کے پیٹ سے لگا لی اور چہرہ گود میں چھپا لیا۔ تنہائی سے یہ فرار بھی اس کے خوف کو کم کرنے میں مددگار ثابت نہ ہو سکا، بلکہ اپنی ہی گود میں آنکھیں میچے سر چھپائے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی گھات لگائے آہستہ آہستہ اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ اس نے پسینے سے تربتر ہوتے ہوئے ڈرتے ڈرتے گردن اٹھائی۔ اب آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو رہی تھی، مگر جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ اسے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ فرنیچر اس چھٹتے ہوئے اندھیرے میں دیو کا مت سائے دیواروں پر پیدا کر رہا تھا۔ ان گنت ہیولے اسے بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ باہر سے آتی ملی جلی آوازیں بھی اس کا خوف کم کرنے اور ہمت بندانے میں ناکام تھی۔ اس نے تھوک نگل کر ہمت مجتمع کرتے ہوئے کسی کو آواز دینا چاہی، مگر کوشش کے باوجود آواز نہ نکال سکی۔ لائٹ گئے 15 منٹ ہو چکے تھے اور آنے میں تقریباً اتنا ہی وقت اور تھا۔ باہر ہال میں لیمپ آن کیے سب اکٹھے بیٹھے خوش گپیوں میں مگن تھے، اور ایسے میں شاید کسی کو اس کا خیال بھی چھو کر نہ گزرا تھا کہ اندر کسی کمرے میں اندھیرے سے اپنی جنگ آپ لڑتی وہ بچی نڈھال ہو رہی ہے۔ دن چڑھتا ہے مائی، ڈر لگتا ہے مائی، رات آئے تو رات سے ڈرتی ہوں، اری مائی رے اری مائی رے۔ مکڑی کے جالے سا آتا ہے، ناخن دکھا کے ڈراتا ہے، ڈرتی ہوئی چھپتی ہوئی جاؤں کہاں بچتی ہوئی۔ پھر جب رات آتی ہے، پنجوں والی رات سے ڈرتی ہوں، رات آئے تو رات سے ڈرتی ہوں، کیڑا سا گردن پہ چلتا ہے، دن رات انگلی سے ملتا ہے، مائی میرا پیچھا چھڑا، سر پہ چڑھی کالی بلا، کل نہ جانے کیا ہو، آنے والی شام سے ڈرتی ہوں، رات آئے تو رات سے ڈرتی ہوں۔ ماما، سناٹے میں مدھم سی آواز گونجی اور منزہ اپنے دھیان سے چونک اٹھی۔ سوہا، اس کے خشک لب پھڑپھڑائے۔ ماما، میں۔ اس نے تڑپ کے دروازے کی جانب دیکھا اور بے ساختہ اپنا پیر نیچے اتارا۔ دروازے سے جھانکتی سہمی ہوئی وہ سوہا نہیں وشما تھی۔ منزہ کا پیر دوبارہ اوپر چلا گیا۔ چہرے کے تاثرات غیر ارادی طور پر سرد ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ لہجہ بھی اتنا ٹھنڈا ٹھار تھا کہ وشما کی ساری ہمتیں جواب دے گئی۔ اس کے چہرے سے یکایک اتنی سراسیمگی ٹپکنے لگی کہ منزہ کا دل پسیج گیا۔ کچھ کہنا ہے؟ لہجے میں خنکی کم ہوئی تو وشما نے بھی ایک قدم اندر بڑھانے کی ہمت کی۔ ماما، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ دل چاہا صاف کہہ دے۔ وہی تو تھی جس کی وجہ سے سوہا کو اتنے امتحانوں سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ بے شک وہ براہ راست ذمہ دار نہیں تھی اس معاملے کی، لیکن ہمیشہ ہر بار اس کی کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کے شمشاد اور نوید سوہا کو نشانے پر رکھ لیتے تھے، مگر یہ ناراضی اس پہ جتانے کا فائدہ، جبکہ وہ اس کے ازالے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم سے کیوں ناراض ہوں گی بلا؟ آواز کی لرزش پہ قابو پاتے ہوئے اس نے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی، جس سے حوصلہ پا کے وشما آگے بڑھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک محتاط سی نظر برآمدے پر ڈالی تھی۔ اس کی یہ بے ساختہ احتیاط منزہ کو ایک طنزیہ ہنسی ہنسنے پر مجبور کر گئی۔
کیا دیکھ رہی ہو؟ آ جاؤ، تمہاری دادو اس وقت گہری نیند سو رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم میرے پاس آئی ہو۔ اس کے جتا دینے پہ وشما خفیف سی ہو گئی، ایک شرمندہ سا تاثر اس کے پورے سراپے سے جھلکنے لگا۔ ماما، آپ ہی کب آئیں گی؟ کبھی نہیں۔ بڑی مشکل سے دکیلی گئی پتھریلی ٹھنڈک پھر سے ڈھٹائی کے ساتھ اس کے لہجے میں اتر آئی۔ ماما، آپ انہیں لے آئیں۔ وشما کی آواز اور پلکیں دونوں نمکین ابلتے پانی سے بھیگ رہی تھی۔ میں کبھی جھگڑا نہیں کروں گی ان سے۔ منزہ نے ایک سرد آہ بری اور اس کی نچلی پلکوں پہ ٹنگا ایک شفاف ہیرا سا آنسو اپنی انگلی کی پور پہ لیتے ہوئے پوری سچائی سے کہا، تم پہلے بھی کب جھگڑا کرتی تھی جان؟ وہی لڑا کرتی تھی تم سے۔ سوہا کے لیے لفظ تھی کا استعمال اس کے کلیجے میں ٹیسیں چبونے لگا۔ ایسے لگا جیسے وشما کی پلکوں سے ایک ہیرا اس کی پلکوں پہ ہیروں کی باڑ اگا گیا ہو۔ پھر میں ان کی شکایت نہیں کیا کروں گی کسی سے، وہ کچھ بھی کہہ لیں، سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیں، اسکول میں کاپی سے ہوم ورک والا پیج پھاڑ دیں، یونیفارم پہ کیچپ گرا دیں، باتھ روم میں بند کر کے لائٹ آف کر دیں، کچھ بھی کر دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی اور منزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تم نے پہلے بھی کسی کو نہیں بتایا بیٹا۔ وشما کا کچھ اور کہنے کے لیے کھلتا منہ وہیں کھلے کا کھلا رہ گیا، چہرے پہ ایک رنگ سا آ کے گزر گیا، جیسے ابھی ابھی اپنی کہی بات کا احساس ہوا ہو۔ کیا واقعی سوہا یہ سب کرتی تھی تمہارے ساتھ؟ اس نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو نہیں، میں بس ایسے ہی۔ اس کی گھبراہٹ میں منزہ کو اپنے سارے جواب مل گئے۔ پھر بھی تم چاہتی ہو کہ وہ یہاں دوبارہ آ جائے؟ وشما کا سر مجرمانہ سے اقرار کے ساتھ جھک گیا، جیسے وہ خود اپنی اس بے معنی خواہش پہ شرمندہ ہو۔ مگر کیوں چاہتی ہو تم ایسا؟ کیوں تمہیں اتنا پیار ہے اس سے؟ اس بار حیرت کے ساتھ ساتھ جلاہٹ بھی تھی۔ کیونکہ وہ نہیں ہے تو آپ بہت اداس رہتی ہیں ماما۔ اس نے بھیگی آواز میں چند قدم آگے سے رکھتے ہوئے کہا، پھر اس کے ننھے گدرائے ہوئے ہاتھوں کی حدت منزہ نے اپنی گود میں دھری سختی سے بند مٹھیوں پر محسوس کی۔ اور میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتی، میں آپ ہی سے نہیں، آپ سے پیار کرتی ہوں۔ منزہ کی حیران اور وشما کی پشیمان آنکھوں سے ایک ساتھ آنسو گرے تھے اور ان دونوں کے بندے ہاتھوں پر آن ٹپکے تھے، پتہ نہیں کس کا آنسو کس کی ہتھیلی پر ٹھہرا تھا۔ آئی لو یو ماما۔ وشما نے منزہ کے گلے میں باہیں ڈالی تو وہ رہ نہ سکی اور اسے اپنے سینے سے بھینچ کر سسک اٹھی۔ پرائی اولاد سے محبت کرنا مشکل نہیں ہے، مشکل ہے پرائی اولاد کو سگی اولاد کی جگہ دینا۔ منزہ نے وشما کو کبھی سوکن کی اولاد کی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ ایک تو سوکن کا وجود اس کے سامنے نہیں تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ اسے اس انجانی اندیکھی سوکن سے کبھی رقابت کا احساس ہوا بھی نہیں تھا۔ رقابت کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور غالباً اس کے اور نوید مراد کے رشتے میں ابھی وہ موڑ نہیں آیا تھا کہ اسے نوید کے حوالے سے ایسے کسی جذبے کا احساس ہوتا۔ اسے پہلی نظر میں ہی وشما ایک سہمی ہوئی چڑیا ہی لگی تھی، جسے دونوں ہاتھوں کی اوٹ دے کر تحفظ کا احساس جگانے کا بے ساختہ دل چاہا تھا، اور پھر اس بچی کی والہانہ محبتیں، اپنائیت جگاتا گدگداتا لمس، وہ اس سے کبھی اجنبیت اور رکھائی برت ہی نہ سکی، سوہا کی دبی دبی ناپسندیدگی اور ناگواری کے باوجود۔ اس نے کبھی بھی یہ سوچ کر وشما کو توجہ اور محبت دینے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس سے متاثر ہو کر بدلے میں نوید سوہا پر اپنی شفقت و عنایت کرے۔ اس نے کسی غرض سے بے نیاز ہو کے وشما پر ممتا نچھاور کی تھی، مگر ایسا بھی نہ تھا کہ اس کی بیٹی کو تو دیس نکالا ملے اور وہ ایسا سنگ دلانہ حکم سنانے والے کی بیٹی کو اپنے سینے سے چمٹا لے۔ فطری سی بات تھی کہ اس کے دل میں بھی ملال آیا وشما کے لیے، وقتی ہی صحیح مگر ایک بیزاری بھی پیدا ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے کئی روز سے اس کا رویہ اس کے ساتھ لیا دیا اور خشک سا تھا۔ اسی کے ساتھ نہیں بلکہ نوید مراد کے ساتھ بھی اور شمشاد بیگم کے ساتھ تو خاصا جارحانہ ہو چکا تھا، جو اس کے مزاج اور فطرت کے خلاف تھا۔ کسی پناہ گزین کی طرح اس گھر میں ہر شرط مان کر رہنے پر مجبور ہوں، مگر میرے دل پر کوئی جبر نہیں۔ جس پیار کے حقدار ہو کر بھی میری بیٹی اپنے حق سے محروم کر دی گئی ہے، اس پیار کو میں کسی اور پر کیوں لٹاؤں؟ میری بچی کو تنہائیوں کے حوالے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بچی کی محرومیاں دور کروں؟ کس لیے؟ کیوں؟ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ یہ اس کا ارادہ تھا جو وشما کے معصوم اور بے ریا پیار کے سامنے ریت کی بربری دیوار ثابت ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پرائی اولاد سے محبت کرنا مشکل نہیں، مشکل ہے پرائی اولاد کو سگی اولاد کی جگہ دینا، اور منزہ نے یہ مشکل کام آخر کار کر ہی ڈالا۔
اس نے اپنی لوٹی پٹی زخم خوردہ محبت پہ وشما کا پہا رکھ لیا تھا، اور سوہا، کیا اس کے نصیب میں بھی کوئی مرہم تھا؟ تم؟ جمیل نے خلاف توقع اصغر کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا۔ اس کے سوال میں موجود حیرت، تنفر اور بیزاری اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، جتنی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے نظر آ رہی تھی۔ اسے سالوں پہلے کی اپنی اور اصغر کی وہ آخری ملاقات یاد آ گئی جس کی تذلیل وہ بھلائے نہیں بھول پا رہا تھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بڑا صحیح پہچانا ہے، اصغر نے ڈھیٹ سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے یوں خوش دلی سے کہا جیسے عرصے سے دونوں میں بڑے دوستانہ مراسم چلے آ رہے ہوں۔ واقعی آیا تو کچھ لینے ہی ہوں۔ دیکھو میرا موڈ اس وقت پہلے ہی خراب ہے، اب دماغ خراب مت کرو تم، اور جہاں سے آئے ہو وہی منہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ جمیل نے گیٹ بند کرنا چاہا۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں اس علاقے میں وہ کسی سے ملنے یا کسی اور کام سے آیا ہوگا اور راستے میں اس کا گھر دیکھ کر اس کی شیطانیت پھڑک گئی ہوگی۔ میں تو خاص طور پر آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر گیٹ بند ہونے سے روکنا چاہا۔ جمیل نے ابرو اچکا کے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ آپ سے اور بھرجائی سے؟ کیسی بھرجائی؟ کون سی بھرجائی؟ جمیل بھڑک اٹھا۔ یہاں تمہاری کوئی بھرجائی نہیں رہتی، تم شاید پی کے آئے ہو۔ یہ شریفوں کا گھر ہے اصغر بٹی، جا کے یہ سب سسرالی کوٹھے پہ اپنے گن دکھاؤ، وہاں یہ سب چلتا ہوگا۔ جمیل نے طنز کیا تھا۔ اصغر کی باچھو سے پھوٹتی مکروہ اور تپا دینے والی مسکراہٹ ایسے بڑبڑ کرتی راکھ ہو گئی جیسے کسی نے اس پر تیزاب ڈال دیا ہو۔ میں منزہ بھابھی کی بات کر رہا ہوں۔ موقع کی نزاکت ایسی تھی، ورنہ جس طرح جمیل نے رینا کے حوالے سے اس کی دم پر پیر رکھا تھا وہ ضرور بلبلاتے کتے کی طرح اس کو بمبوڑ کے رکھ دیتا۔ فی الحال بڑے روکھے لہجے میں فقط اتنا کہنے پہ اکتفا کیا، وہ تمہاری بھابھی اب نہیں رہی، اور تمہاری معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ کسی کی بیوی ہے، تمہارے جیسے ایرے غیرے سے بلا وجہ نہیں مل سکتی۔ میری معلومات اتنی کمزور نہیں ہے کہ بھرجائی کی شادی کے اتنے سال بعد تک بھی میں بے خبر رہتا۔ تم یہی ساری بکواس کرنے آئے ہو میرے دروازے پہ؟ نہیں، بتایا تو ہے کہ کچھ لینے آیا ہوں۔ اب یہاں کیا ہے تمہارا؟ وہ الجھا۔ میری بتیجی، میرے بھائی کی آخری نشانی، سوہا۔ جمیل کتنی دیر تک کچھ بول نہ سکا۔ جمیل کے ڈرائنگ روم میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے وہ بڑی بے چینی سے اپنے پیر ہلا رہا تھا۔ اس کی مضطرب نگاہیں کسی ایک منظر پر ٹک ہی نہ رہی تھی، ایک چیز سے دوسری چیز پر پھسلتی نہ جانے کسے ڈھونڈ رہی تھی۔ شکر ہے میں رینا کو ساتھ نہیں لایا، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے سوچا، اور یہ شاید اس کی زندگی کے ان چند گنے چنے فیصلوں میں سے ایک تھا جس پہ وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ رینا تو ساتھ آنے کے لیے بضد تھی، مگر وہ حالات خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر اسے ساتھ لانے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ جمیل اسے سامنے پا کے بھی کم نہیں بھڑکا تھا، لیکن وہ اصغر بٹی تھا، اپنا مطلب نکالنے کے لیے کچھ بھی سہ لینے کا حوصلہ رکھنے والا، اور وہ رینا تھی، پل میں شعلہ جوالا بن جانے والی، ہر مصلحت سے آری، موقع شناسی کے فن سے نا آشنا۔ اس کو ساتھ لایا ہوتا تو اس وقت جمیل کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا سوہا کا انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ سلام کرو بیٹا، تمہارے چچا ہیں یہ۔ جمیل کی آواز پہ وہ چونکا۔ اس کے ساتھ کھڑی وہ 10-11 سال کی لمبے قد کی دبلی پتلی مگر مضبوط کاٹھی کی لڑکی جو اپنی صحت مند اٹھان کے برعکس بڑا معصوم سا چہرہ رکھتی تھی اور جو حیران آنکھوں میں اجنبیت بھرے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سوہا؟ اصغر کے اندر ایک لہر سی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ وہ بہت سالوں کے بعد اس کے سامنے تھی، مگر اب جیسے درمیان کے اتنے سال یکایک غائب ہو گئے تھے۔ اسے اپنے ہاتھوں میں نرم روئی کے گالے جیسی چند مہینے کی بچی کا مہکتا لمس محسوس ہوا، جسے وہ بڑے شوق سے مگر ڈرتے ڈرتے گود میں لیا کرتا تھا۔ وہ 1.5-2 سال کی گول مٹول گڑیا جسے وہ موٹر سائیکل کی ٹنکی پہ بٹھا کے گھر کے پورچ میں گول گول چکر لگایا کرتا تھا، اور اس کا چھوٹا سا لال فراک ہوا سے پھڑ پڑاتا اور اس کی کلکاریاں سارے میں الگ گونج رہی ہوتی۔ وہ 3 سال کی سہمی ہوئی بچی جو باپ کی میت کے پاس روتی پیٹتی عورتوں کو دیکھ کر خوف کے مارے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کی ننھی منھی مٹھیوں کی گرفت سے آزاد کرانے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اسے اپنے بھائی کو اس کے آخری سفر پر لے جانے کے لیے اپنا کاندھا پیش کرنا تھا۔ اور وہ سوہا جو ماں کی انگلی تھامے اس کے گھر سے جا رہی تھی، بلکہ اس کی نظروں کے سامنے نکالی جا رہی تھی، اور جاتے جاتے اس نے جس طرح مڑ کے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، چاچو۔ وہ صدا اب بھی کبھی کبھی زمانوں کا سفر کرتی اس تک آتی اور وہ اندر تک سرد پڑ جاتا، ایسے لگتا جیسے مرا ہوا بھائی اس سے کچھ سوال کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔
चाचू, उसने धुंधली होती आंखें रगड़ के देखा। इस बार ये सदा जमानों का नहीं, सिर्फ चंद कदमों का फासला तय करती उस तक आई थी, और वो भी आंखों में पहचान लिए जाने की चमक लेकर। असगर ने बाजू वाह किए और मजहर की खुशबू को सीने से लगाकर महसूस करने लगा। मेरी सोहा, मेरी बच्ची, चाचू की जान, वो उसे वालहाना प्यार करते हुए कह रहा था। इस एक मुख्तसर से वजूद ने उसके अंदर कितने बिछड़े रिश्तों की हड़क जगा दी थी। मजहर की, माँ की, बाप की, और उस बहन की जो अभी मरी नहीं थी, जिंदा थी, मगर वो उसे कब का ऊपर की मंजिल के एक कमरे में दफना चुका था। क्या ज़रूरत थी उसे घर में घुसाने की? कुलसूम को जमील की ये हरकत ज़रा पसंद नहीं आई। लेने क्या आया है अब वो? भाई की बेवा को तो पलट के पूछा तक नहीं इतना अरसा, और जब वो अपने घर बार वाली हो गई है तो आ गया है मुंह उठा के। मुनज़्ज़ा बेचारी पहले ही तलवार की धार पे चल रही है। पिछले रिश्तों की ऐसी दखल अंदाजी उसे डिस्टर्ब कर सकती है। आप उसे मना कर दें, अब ना आई यहाँ। मुनज़्ज़ा अपने घर में बैठी है, वो यहाँ आया है। मुनज़्ज़ा को भला क्या कह रहा है वो? वैसे भी असगर को मुनज़्ज़ा या उसके शोहर से क्या लेना देना, क्या वास्ता? उसका हमसे क्या लेना देना और क्या वास्ता? हमसे ना सही, सोहा से तो है। सोहा से? हाँ, वो उसके भाई की औलाद है, सगी भतीजी है, उससे मिलने के लिए आया था। मैं कैसे रोक सकता था? कैसी भतीजी और कहाँ की भतीजी? कुलसूम ने चमक कर कहा। अब याद आया है उसे कि उसके मरहूम भाई की कोई बेटी भी है। अब याद आया हो कि तब याद आया हो, बहरहाल मैं मना करने वाला कौन हूँ? दोनों का खून का रिश्ता है, और बात तो हक की है कि मुझसे ज़्यादा हक सोहा पे उसके चचा का ही है। वाह, बड़ा आया हक जताने वाला। अब आया तो वो खबर लूँगी उसकी कि। बस करो कुलसूम, जमील ने नागवारी से टोका। खबरदार जो तुमने मामला बिगाड़ना चाहा तो। मामला? वो खटकी। किन चक्करों में हैं आप? ला हौल वला, मैं किसी चक्कर में होऊंगा? तुम्हें पता है कि मैं नहीं गया था उसके पास, वो खुद आया है, खून की कशिश से खींच कर लाई है। दफा करे उसके खून की कशिश को। मुझे असल बात बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? कुलसूम की छठी हिस्स बार बार उसे कोई इशारा दे रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, जमील ने बेइतनाई से कहा। वो कह के गया है कि वो सोहा को अपने साथ ले जाना चाहता है। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? पहले यतीम भतीजी को खुद निकाला, अब खुद लेने आ गया है। हद है बेशर्मी और ढिठाई की। उसने ये सोचा भी कैसे कि एक यतीम बच्ची को माँ की ममता से महरूम। सोहा को उसकी माँ अपनी ममता से महरूम कर चुकी है कुलसूम। जमील के सर्द लहजे पे कुलसूम को चुप लग गई। वो और बात है। काफ़ी देर बाद उसने अपनी हिम्मत मुजतमा करते हुए कहा, मगर उसके अल्फाज का खोखलापन खुद उस पे अया हो रहा था। एक ही बात है, मुनज़्ज़ा उसे साथ रखना नहीं चाहती। चाहती है, सिर्फ रख नहीं पा रही, मजबूर है वो। कुलसूम ने उसकी बात काट कर जल्दी से मुनज़्ज़ा की जानिब से सफाई पेश की। चलो यूं ही सही, जमील ने बदमज़गी से भवें सुकेड़ते हुए कहा। बात तो वही है कि बेटी की वजह से उसका घर नहीं बस पा रहा, तो अगर अल्लाह की जानिब से सबब बन रहा है तो मज़ाइका क्या है? मुनज़्ज़ा कभी नहीं मानेगी। उसके मानने ना मानने का क्या सवाल? उसने लड़की पहले ही हमें सौंप दी है। अजीब बात कर रहे हैं आप। अमानत जान के हमें सौंपी है, इसलिए नहीं कि हम उसे इधर उधर फेंकते फिरें। इससे तो अच्छा है सोहा को दोबारा मुनज़्ज़ा के पास पहुंचा दें, अगर इतना ही दोबर लग रहा है बांजी को पालना। बात की नज़ाकत को न समझना तुम, बस मुझ पे तंज के तीर चलाती रहना। वो भड़क उठा। मैंने जो फैसला किया है मुनज़्ज़ा और सोहा की भलाई के लिए किया है। हकदार को उसकी अमानत पहुंचा रहा हूँ। मजहर के बाद उसकी औलाद की कफालत असगर का हक भी है और फ़र्ज़ भी। ठीक है, वो एक अरसा इस फ़र्ज़ की अदायगी से गाफिल रहा, लेकिन अगर अब अल्लाह ने उसके दिल में अपने खून के लिए मोहब्बत जगा ही दी है तो हमें बिलावजह इश्तियाल दिखाने के बजाय मसलहत से काम लेना चाहिए। अगर मुनज़्ज़ा की शादी ना हुई होती तो दूसरी बात थी। असगर क्या, उसका बाप भी उससे सोहा को लेने की बात नहीं कर सकता था, और यकीनन मैं भी ये नहीं चाहता कि मुनज़्ज़ा की गोद सूनी करूं। लेकिन फिल वक्त हालात दूसरे हैं। मुनज़्ज़ा अब किसी और की बीवी है, उसकी बेटी की माँ है। हो सकता है आने वाले वक्त में अल्लाह उसके नसीब में और औलाद भी लिख दे, मगर सोहा की हालत वही रहेगी जो अब है। वहाँ उसे जगह मिल रही है, ना यहाँ वो हक से रह पा रही है। वहाँ कम अज़ कम उसे ये एहसास तो होगा कि वो अपने घर में है, और मैं भी कोई कच्चा काम नहीं करूँगा। मैंने असगर से सारी बात तय कर ली है।
बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी। सारे ज़ाब्ते कायदे पूरे करते हुए ना सिर्फ सोहा को कानूनी तौर पर अडॉप्ट करेगा और अपनी सारी जायदाद का वारिस बनाएगा, बल्कि मजहर का हिस्सा जो उस वक्त उसने हड़प कर लिया था वो भी सोहा के नाम लगाएगा। सोचो, इस सूरत में उसका मुस्तकबिल कितना महफूज हो जाएगा। जमील के तफसीली और वजाहती बयान पे कुलसूम चुपचाप उसे देखे गई। उसकी बातें दिल को लग भी रही थी और नहीं भी। कभी उसकी दलीलों पे दिल मुत्तफिक हो जाता, कभी उनसे मतलब परस्ती और मुनाफकत की बू आने लगती। ये खदशा सताने लगता कि जमील बग़ैर किसी गर्ज के किसी के लिए इतना कुछ अच्छा सोचने वाला तो नहीं। कहीं सोहा का मुस्तकबिल महफूज करने के चक्कर में उसने अपना भी कोई फ़ायदा तो नहीं रखा। कभी दिमाग इस शक को झुटलाते हुए कहता, भला असगर को ऐसी भी क्या मजबूरी है जो वो जमील की हर जायज़ नाजायज़ शर्त मान के सोहा को ले जाए। चलो, सोहा के लिए वो कुछ करे बात समझ में आती है, मगर जमील का फ़ायदा वो क्यों सोचेगा। सोच क्या रही हो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसके सवाल पे वो चौंकी और एक गहरा सांस लिया। नहीं, कुछ ऐसा गलत भी नहीं, मगर हमारे सही या गलत का फ़ैसला करने से क्या होता है। असल बात तो ये है कि मुनज़्ज़ा का फ़ैसला क्या होता है। उसके फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं रह जाती अब। वो माँ है सोहा की। हाँ, मगर उसके शादी कर लेने के बाद कानून की नज़र में उसका सोहा पर वो हक नहीं रहता जो पहले था। अगर वो असगर का मुतालबा रद्द करती भी है तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटा के बड़ी आसानी से सोहा को हासिल कर सकता है। कुलसूम ने एक और गहरी सांस भरी। पहली सांस में कशमकश और बेबसी का इजहार हो रहा था और दूसरी में हार मान लेने, हथियार डाल देने वाली रजामंदी झलक रही थी। फिर अब आगे के बारे में उसका इरादा जानने का इजहार करती वो कुछ कुछ कायल नज़र आ रही थी। अब ये कि मुनज़्ज़ा से बात की जाए, और ये बात करेगा कौन? तुम, जाहिर है, और कौन? मैं? उसके इत्मीनान से कह डालने पर वो बिदक ही तो गई। मैं कैसे? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, आप खुद बात करें। मैं क्या कहूँगा? पहली बार वो घबराहट का शिकार नज़र आया। वो सब जो अभी मुझसे कहा, तुमसे इसलिए कहा क्योंकि तुम सुन रही थी। वो पूरी बात सुनेगी ही नहीं और बेकार का रोना धोना मचा देगी। तुम बात करो तो शायद मान जाए। तुमसे दोस्ती भी है उसकी, और मेरी बजाय वो तुम्हें अपना ज़्यादा हमदर्द समझती है। हाँ, अब तक तो समझती है, आगे का पता नहीं। कुलसूम तलखी से मुस्कुराई। मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो इस बात का क्या मतलब लेती है। उसने अभी से अपनी हिम्मतें मुजतमा करना शुरू कर दी मुनज़्ज़ा से बात करने के लिए। वो सोचने लगी कि किस बहाने उसे फ़ोन करे और फिर बात से बात निकालते हुए ये भी कह डाले, नहीं, फ़ोन पे नहीं, आमने सामने बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसने खुद ही फ़ोन वाले आइडिया को रद्द करते हुए वहाँ जाने का सोचा, मगर फिर ये भी रद्द कर दिया। नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ तो उसकी सास सर पे सवार रहेगी। मुनज़्ज़ा का मूड ख़राब होगा तो ढंग से उसकी बात नहीं सुनेगी और ना समझ पाएगी। यहाँ बुलवा लेती हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन अभी उसने मुनज़्ज़ा को बुलाने के लिए कोई बहाना भी ना सोचा था कि मुनज़्ज़ा खुद वहाँ आ गई। बात ना कर मुझसे, शमशाद बेगम ने साथ जुड़ के बैठने की कोशिश करती वशमा को परे धकेलते हुए कहा। घुसी रहती है उस डाइन के पास, आज वो दफ़ा हुई है तो आ गई है, फापे कुटनियाँ दिखाती। जाके इंतज़ार कर अपनी उस सगी का, मैं कोई मरी नहीं जा रही तेरे बगैर। उसने किसी लगी लिपटी के बगैर वशमा को सुना डाला। क्या करती हैं अम्मा? परवीन ने वशमा की उतरी हुई सूरत पर फैला हिरास देखकर माँ को टोका। उसका काफ़ी दिनों बाद आना हुआ था और आते ही ये देखकर उसका मूड ऑफ हो गया था कि मुनज़्ज़ा तैयार होकर भाई के घर जाने के लिए निकल रही थी। पहले वाली मुनज़्ज़ा होती तो नंद की खातरदारी में जुट जाने के लिए उसी वक्त अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देती, लेकिन अब इतनी ज़्यादा परवाह न रही थी किसी की। उसने परवीन की आमद को सरसरी सा लिया, मामूल की चंद एक बातें की और नवीद को इजाज़त तलब नज़रों से देखने लगी। आप चलेंगे मुझे छोड़ने या फिर मैं टैक्सी मंगवा लूँ? नवीद ने एक नज़र परवीन का रंग बदलते चेहरे की जानिब देखा, माँ की चुभती नज़रों से नज़र चुराई और मुनज़्ज़ा के स्पाट अंदाज को टटोला। मैं बस चलने ही वाला था, वो परवीन आ गई तो। जी, मैं इसीलिए कह रही थी कि अगर आप कुछ देर रुककर ऑफिस जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ खुद ही। वो परवीन ये शमशाद की जानिब ज़रा सा भी देखे बगैर रवानी से कह रही थी, और ये सोच सोच कर ही उसके दिल को मज़े आ रहे थे कि उन दोनों का क्या हाल हो रहा होगा बेबसी के मारे। शमशाद बेगम का तो बस ना चल रहा होगा, उसे गिरा के उस पर बैठ जाए। बस नवीद मुराद के सामने होने से वो चुप रहने पर मजबूर थी।
اور نوید وہ چپ رہنے پر مجبور تھا اپنے اس ندامت اور پچھتاوے کے احساس کی وجہ سے۔ سوہا کو گھر سے بھیج دینے کے بعد بھی منزہ اس کے سامنے جس نارمل انداز میں اور بغیر کسی شکوے یا ناراضی کے رہ رہی تھی، وہ نوید کو اندر ہی اندر ایک مجرمانہ احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ اب منزہ کے سامنے اس کے الفاظ یوں ہی ساتھ چھوڑ جایا کرتے تھے، لیکن ماں اور بہن نے اسے اس کی زن مریدی پر محمول کیا۔ پروین نے تو ان دونوں کے نکلتے ہی جھٹ سے کہہ دیا، آپ تو کہہ رہی ہیں آپ نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ یہ ہے وہ کارنامہ؟ بھائی جان کو تو دیکھ کے لگتا ہے جیسے بھابھی نے ان کی گردن دبا رکھی ہے۔ گردن تو میں مروڑوں گی اس کی، اور ایسی مروڑوں گی کہ اف نہ کر سکے گی۔ آج لڑکی بجوائی ہے، کل اسے بجواؤں گی۔ کیا فائدہ یہ سب کرنے کا اماں؟ بھائی جان ہی پریشان ہوں گے۔ ساری زندگی انہوں نے دیکھا ہی کیا ہے، چھوٹی سی عمر سے ذمہ داریاں، فرائض، نہ تعلیم مکمل کر سکے، نہ کم عمری کی بے فکر زندگی جی سکے۔ کام کام بس کام۔ ساجدہ کے آنے سے جو ذرا ان کی زندگی میں خوشی کی لہر آئی تھی، تو بس جیسے کوئی وہم سا گزرا ہو۔ اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ہمارے ساتھ چاہے اچھی ہو یا نہ ہو، مگر ان کے ساتھ ٹھیک رہے وہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ کدھر اچھی ہے؟ دیکھا نہیں کیسے لک پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی دیدے نکال رہی تھی، اور کیسے روب میں آ کے نویدہ دبک کے پیچھے پیچھے اس کے چلا گیا۔ اتنا نہیں کہہ سکا کہ میری بہن پیکی آئی ہے، خبردار جو تو گھر سے نکلی، آرام نل بہ جا گھر۔ مگر نہ جی، وہ تو ایسا جھلا ہو گیا ہے کہ… مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، بھابھی اتنی آسانی سے مان کیسے گئی؟ کیسے دل چاہا ان کا اپنی بیٹی کو خود سے جدا کرنے کا؟ ایسی زنانیوں کو اپنی بہتی فکر ہوتی ہے، کیسا خصم اور کیسی اولاد۔ تیرے میرے جیسی نہیں ہوتی کہ بچوں کے لیے کلیجہ مار کے رہے۔ دو دو خصم کرنے والیوں کے دیدے میں ویسے ہی شرم نہیں رہتی۔ اس نے سوچا جاتی ہے تو جائے، میں نیا بندہ کہاں سے ڈھونڈوں گی، ورنہ میرے کرنے سے کیا ہونا تھا۔ اگر یہ اڑ جاتی تو میں زبردستی تو اس کی کڑی کو نہیں بھیج سکتی تھی، اسے خود ہی پرواہ نہیں۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، ورنہ جب آپ نے بتایا تھا تو سچی بات ہے، بھابھی سے گلے شکوے اپنی جگہ، مگر ایک منٹ کے لیے میرا تو دل ہل کے رہ گیا۔ خود ماں ہوں اس لیے یہ بات ہضم کرنی بڑی مشکل ہو رہی تھی، اب یہاں آ کے دیکھ رہی ہوں تو اتنی بڑی بات کا کوئی اثر ہی نظر نہیں آ رہا۔ دادو بھوک لگی ہے۔ وشما کی شامت آئی تھی، جو عین اسی وقت وہ دادی سے لاڈ جتاتی اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی، اور شمشاد نے ساری بھڑاس اس پر نکال دی۔ اوہو ماں، وشما بیچاری کا کیا قصور؟ سارا قصور اسی بدذات کا ہے، اس نے بہتا سر چڑھایا ہے اسے۔ ذرا اکڑ کے رہتی تو کیا مجال تھی اس کی جو وہ نویدے کو نیچے لگاتی، مگر یہ تو ایسے ہڑکتی ہے اس کے لیے جیسے اس کے بغیر دوجا سا نہیں آئے گا۔ یہی دیکھ دیکھ کے نویدہ جھلا ہوا ہے۔ بن ماں کی بچی پیار کی بھوکی ہوتی ہے، شاید اسی لیے۔ پروین نے وشما کا سر سہلایا۔ ہمیشہ کی طرح وشما کا گلا آنسو کے ریلے سے بوجھل اور کڑوا نمکین ہو گیا، مگر وہ رو نہیں سکی۔ مگر پیار کی پہچان بھی تو ہونی چاہیے، اتنی کاکی بھی نہیں رہی یہ کہ ذرا اس نے پچھ پچھ کی تو یہ دم ہلاتی اس کے پیر چاٹنے لگی۔ چھوڑے اماں، پروین نے وشما کو مرجھائے انداز میں اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کے اور اس کی اتری صورت دیکھ کے پروین کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وشما اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئی، گردن اٹھا کے سامنے والی دیوار پہ تکنے لگی۔ وہاں اس کی 3 تصویریں لگی تھی، ایک 6 ماہ کی عمر کی جس میں وہ سرخ رنگ کی گوٹا لگی فراک میں عجیب سی بچی نظر آ رہی تھی۔ اسی رنگ کے کپڑے کی ٹوپی گنجے سر پر منڈی ہوئی تھی، جس کے کناروں پر لگا الاسٹک اسے کسے ہوئے تھا۔ اس ٹوپی پہ بھی جا بجا گوٹے کی کلیاں لگی تھی۔ یہ فراک اور ٹوپی اس کی دادوں نے خود سی تھی اس کے لیے، اور اس تصویر میں وہی اسے گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اگرچہ تصویر میں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر یہ تصویر بھی انہی کی فرمائش پہ بڑی کروا کے لگائی گئی تھی، اور وشما کو اپنی یہ تصویر زہر لگی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کے سلک کے چمکیلے فراک میں اس کا اچھا بلا رنگ سانولا لگ رہا تھا۔ یہ سانولاہٹ شاید سر سے بہتے سرسوں کے تیل اور ڈیلوں سے باہر ابل جاتے 2 دھاری سرمے کی وجہ سے بھی تھی۔ دوسری تصویر 2.5 سال کی عمر میں تھی، نوید مراد اور منزہ کی شادی کے موقع پر کھینچی گئی تصویر، جس میں وہ پیلے رنگ کے ستارے ٹنگے چھوٹے سے غرارے میں چنا ہوا سبز دوپٹہ گلے میں ٹانگ کے مسکرا کے کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تیسری تصویر 8ویں سالگرہ کی تھی اور چند مہینے قبل کی تھی۔ اس میں وہ منزہ کا لایا ہوا سفید فراک پہنے، سفید ہیئر بینڈ بالوں میں لگائے بڑی خوبصورت اور سنجیدہ سے نظر آ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے تک یہاں 3 نہیں 5 تصویریں تھیں۔ ایک سوہا کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر کھینچی گئی تصویر جو پچھلے سال ہی منائی گئی تھی،
और दूसरी भी सोहा की ही, जिसमें वो वशमा के साथ खड़ी नज़र आ रही थी। ये दोनों तस्वीरें सोहा के चले जाने के तीसरे चौथे दिन ही शमशाद बेगम ने वहाँ से उतार ली थी, वशमा के एहतजाज के बावजूद। और जब अगली सुबह मुनज़्ज़ा उसे स्कूल के लिए जगाने आई तो वशमा का दिल चाहा वो दीवार से जाके चिपक जाए ताकि मुनज़्ज़ा के इल्म में ये तब्दीली ना आ सके। वो डर रही थी कि सोहा की तस्वीरें ना पा के वो न जाने कैसा महसूस करें, उसका रद्द-ए-अमल कैसा हो। मगर मुनज़्ज़ा ने दीवार की जानिब देखा भी, 5 में से 2 तस्वीरें गायब देख के ठिठकी भी, मगर जो खदशा वशमा को था वैसा कुछ ना हुआ। अगले ही लम्हे सर झटक के वो वशमा का यूनिफॉर्म हैंगर से उतार रही थी। वो सारे आंसू जो मुनज़्ज़ा की आंखों में आने चाहिए थे वो वशमा ने चुपके से अपने अंदर उतार लिए थे। और जब कोई किसी के आंसू अपने अंदर उतार लेता है तो साथ साथ वो उसकी सारी करवाहट भी अपने अंदर समो लेता है। मुनज़्ज़ा के आंसू वशमा के अंदर वो सारी नफ़रतें बो गए थे जो उसके दिल में शमशाद बेगम और परवीन के ख़िलाफ़ थी। अपने कमरे में अकेली बैठी वो उन दोनों के कहे और खुशगवार चहले सुन रही थी और अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी, बिल्कुल मुनज़्ज़ा की तरह। सोहा कहाँ है? मुनज़्ज़ा को अंदर आते देख के सबसे पहला ख्याल, बल्कि सबसे पहली दुआ जो कुलसूम ने मांगी वो ये थी, काश उसे ये याद ही ना आए कि उसकी सोहा नाम की कोई बेटी भी है, या वो ये भूल जाए कि वो उसे यहाँ छोड़ के गई थी। मगर उसकी दूसरी बहुत सी दुआओं की तरह ये दुआ भी न जाने किस मसलहत के तहत वापस लौटा दी गई। सोहा, वो दिल चाहा कोई बहाना बना दे, बच्चों के साथ कहीं गई है, सो रही है, या फिर, लेकिन नहीं, यही मौका था उससे वो बात करने का। सोहा तो अपने चचा के साथ गई है। चचा? मगर वो अचंभे से बोली। ये अचंभा बड़ा नॉर्मल सा था, इसमें चुका देने वाली, झटका लगा देने वाली कोई बात नहीं थी, ऐसे जैसे वहाँ वो अक्सर जाती रहती हो। इसके बरअक्स कुलसूम के चेहरे पे वो सारी हैरत दर आई। उसी हैरत ने मुनज़्ज़ा को किसी गैर मामूलीपन का एहसास दिलाया। उसने जहन में उसके कहे अल्फाज दोहराए और फिर हकीकी मानों में थर्रा उठी। चचा? असगर? तुम्हारी चाची तुम्हें बड़ा याद करती है। असगर ने सारे रास्ते में कोई तीसरी बार उससे ये बात कही। लेकिन वो कब मिली है मुझसे जो याद कर रही हैं? मुंह फट सोहा तीसरी बार खुद को ये कहने से रोक न सकी। लो, मिली क्यों नहीं? तब तुम इतनी सी थी, ज़रा सी, उसने हाथ के इशारे से बताया, और सारा वक्त चाची की गोदी चढ़ी रहा करती थी। यहाँ उसने गप फांकी। अपनी माँ के पास तो जाती ही नहीं थी। अच्छा, उसे दिलचस्पी सी हुई। फिर मैं क्यों गई? इस सवाल ने मुसलसल चहकते असगर भट्टी की बोलती बंद कर दी। वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव किए गया। बताए ना चाचू। बस ले गई तुम्हारी मामा, हमने तो बड़ा रोका था। उसने सोचा एक और झूठ सही। यहाँ पे और कौन कौन रहता है? पहले तो सारे रहते थे, मैं, तुम्हारी चाची, तुम्हारी मामा, तुम्हारे पापा, दादी, दादा और पुप्पी भी है तुम्हारी एक। मेरे पापा? सोहा के दिमाग में एक यही लफ्ज़ अटक गया। वो भी रहते थे यहाँ? हाँ, और क्या? असगर ने टटोलती नज़रों से उसके चेहरे पर फैलते इश्तियाक के रंग देखे और कतरे मुतमईन हुआ। आज वो उसे अपने घर ले जा रहा था, रीना से मिलवाने के लिए। पिछले 3 दिन से वो रोज़ाना शाम को उसे चंद घंटों के लिए ले जाता था। इसकी खसूसी इजाज़त उसे जमील ने दी थी। रीना ने तो पहले ही दिन उसे साथ लाने की फरमाइश की थी, बल्कि असगर के साथ जाने की ज़िद भी की थी, लेकिन वो सोहा को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता था। पहले दिन वो उसे प्लेलैंड लेकर गया, उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में शानदार खाना खिलाया, टॉय टॉप से ढेर सारी बारबी डॉल्स, डॉल हाउस और स्टैंड टॉयज़ लेकर दिए। दूसरे दिन भी शॉपिंग हुई, इस बार ढेर सारी ब्रांडेड रेडीमेड सूट्स, इंपोर्टेड महंगे वाले जॉगर्स और सैंडल्स, एक्टिविटी बुक्स और कॉमिक्स, और अब तीसरे दिन वो उसे घर ले जा रहा था। ये है तुम्हारी चाची। सोहा ने बड़ी हैरत से सामने खड़ी औरत को देखा। लफ्ज़ चाची की तकरार से उसने अपने जहन में जो खाका खींच रखा था वो शमशाद और परवीन के कबील की एक ढीली ढाली, घरेलू और सादा सी औरत का था। बड़े बड़े फूलों वाली तेज़ रंगों के कपड़े पहने, सीधी मांग निकाल कर कस कर जूड़ा बनाए, बालों पर बड़ा सा क्लिप लगाए, मैरून लिपस्टिक और सोने के मोटे मोटे कंगन पुरगोश्त कलाइयों में फंसाए हुए। वैसे भी असगर से मिलके उसकी बातचीत और तौर अतवार को भाम के यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैसा चाचा चाची भी वैसी निकलती। मगर ये औरत जो उसके सामने थी उसे मुतासिर करने के लिए काफ़ी थी कि इस उम्र में ज़ाहिर ही दिल को लुभाता है। वो भी ज़ाहिर देख के बहल गई।
بے حد اسٹائلش انداز میں سلے نفیس سے شفون کے سوٹ میں ملبوس وہ عورت یقیناً باقاعدگی سے سیلون جانے کی عادی تھی، کیونکہ اس کی گندمی جلد چمک رہی تھی، نقوش عام سے تھے مگر پلک پلک تک سوارے ہوئے تھی۔ سیاہ اور کاہی رنگ کے امتزاج سے بنا سوٹ اس کی گندمی رنگت کو دلکش بنا رہا تھا۔ کاندھوں سے نیچے سرخی مائل بورے بال بے حد چمکیلے اور ملائم لگ رہے تھے، اتنے زیادہ کہ بے اختیار انہیں چھونے کا دل چاہے۔ خوشبوؤں کی لپٹیں بلا وجہ ہی پلکوں کو بھاری اور مخمور سا کر رہی تھی۔ ہلکے زیورات اور نفاست سے کیے جانے والے میک اپ نے اسے باروب بنا رکھا تھا۔ چاچی، اور یہ؟ رینا کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ پل بھر کے لیے غائب ہوئی۔ اتنی پیاری؟ چاچیاں ایسی تھوڑی ہی ہوتی ہیں، میں انہیں آنٹی کہوں گی۔ مسکراہٹ دوبارہ آئی، پہلے سے کہیں بھرپور اور جاندار۔ آنٹی نہیں، ماما کہو مجھے۔ رینا کا یہ مطالبہ ذرا قبل از وقت تھا، اس لیے سوہا نے بے حد الجھ کے اصغر کو دیکھا۔ وہ دراصل بہت پیار کرتی ہے نا یہ تمہیں، اس لیے، اس نے گڑبڑا کے وضاحت دیتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں رینا کو جلد بازی سے کام لینے سے منع کیا۔ آؤ میں تمہیں گھر دکھاؤں۔ رینا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ لاؤنج ہے، ہمارا لیونگ روم۔ یہ دیکھو، یہاں سے سارا لان نظر آتا ہے، اور اس طرف ڈائننگ روم ہے۔ سوہا نے بڑے اشتیاق سے سامنے رکھے بڑے سے ٹی وی سیٹ کو دیکھا اور پھر گردن گما کے گلاس وال کی دوسری جانب نظر آتے بڑے سے لش گرین لان کو، جس کے وسط میں بنے فوارے کے ساتھ ماربل کے ہنس بنے نظر آ رہے تھے۔ اور یہ ساتھ ڈرائنگ روم ہے، وہ گیسٹ روم ہے، سامنے کچن۔ میرا خیال ہے انہیں دیکھنے کا تمہیں خاص شوق نہیں ہوگا۔ آؤ تمہیں اوپر لے کر جاتی ہوں، وہاں تمہارے پاپا کا کمرہ تھا، اب وہاں ہمارا اسٹڈی روم ہے۔ اسٹڈی کرنے سے اصغر اور رینا دونوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، مگر شہر کے ٹاپ کے انٹیریئر ڈیکوریٹر سے گھر سجاتے سنوارتے ہوئے انہوں نے دوسری بہت سی آرائشی اضافوں کے ساتھ اسٹڈی کا شوق بھی پال لیا۔ یہ الگ بات کہ وہاں جانے کا اتفاق دونوں کو ہی نہ ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھو سوہا، تمہارے پاپا۔ اصغر نے اسے کاندھوں سے تھام کے ایک تصویر کے سامنے کھڑا کیا۔ وہ گنگ ہو کے رہ گئی۔ میرے پاپا؟ اس کے لبوں نے ایک نامحسوس سی حرکت کی اور آنکھیں، وہ یہ مہم سی حرکت تک کرنے سے قاصر تھی۔ وہ مظہر کی تصویر کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر اتارنے میں مصروف تھی۔ تمہیں یاد ہے اپنے پاپا؟ رینا کا سوال اسے سماعتوں پہ دستک کرتا محسوس ہوا، مگر جواب دینے کی ہمت تھی نہ فرصت۔ گھنے سیاہ بال دلکش انداز میں کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ چمکدار آنکھوں سے ذہانت جھلک رہی تھی۔ گرے سوٹ، وائٹ شرٹ اور گرے ریڈ ٹائی میں اس کے پاپا مردانہ وجاہت کا ایک شاہکار نظر آ رہے تھے۔ اس نے نظر سے سن رکھا تھا کہ وہ بے حد تعلیم یافتہ اور قابل بھی تھے۔ پاپا یاد آتے ہیں؟ رینا کے سوال مسلسل جاری تھے، سوال تھے یا شاید گرم لوہے پر لگتی ضربیں۔ اس نے بھیگی پلکیں تیز سے جھپکتے ہوئے سر ہلایا۔ تمہارے پاس پاپا کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ اصغر نے اسے یکٹک تصویر کی جانب تکتے پا کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کب سے پینے کی کوشش کرتی وہ اپنے آنسو باہر چھلکا گئی۔ رینا نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہوتی بھی کیسے؟ کسی اور کو پاپا کہتے ہوئے، اس کے گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے اصلی پاپا کی تصویر رکھ بھی کیسے سکتی تھی؟ سوہا اس کے سینے سے اٹھتی دل فریب مہک سے مسحور ہوتے ہوئے منمنا کے بولی، نہیں، میں انہیں پاپا نہیں کہتی، کبھی بھی نہیں کہا۔ ہیں؟ رینا نے حیرت سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں دبا دبا فخر جھلک رہا تھا، جیسے وہ اپنے کسی کارنامے پہ داد طلب کر رہی ہو، اور یہ داد اصغر اور رینا نے جی بھر کے دی اپنے بھرپور کہکہوں کی مدد سے۔ یہ ہوئی نا بات؟ رینا کو اس کی جیداری جی جان سے بھائی، اصغر کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑتی محسوس ہوئی۔ بہت اچھا کرتی ہو، پاپا تو وہی ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، کسی اور کو پاپا کہو گی تو اوپر اللہ میاں کے پاس تمہارے اپنے پاپا کو کتنا دکھ ہوگا۔ یہ دونوں وہ تھے جنہوں نے اس کی اس حرکت کی حوصلہ افزائی کی تھی، ورنہ ماں سے لے کر ماموں اور ممانی تک سب نوید سے اس کے گریز پر ٹوکتے ہی آ رہے تھے۔ پھر دیر تک وہ ان کے سامنے بیٹھی اپنے کارنامے سناتی رہی، شمشاد کو چڑھانے کی کوششوں سے لے کر وشما کو زچ کرنے تک کے، اور پھر نوید سے فون پر بولے جھوٹ تک بھی۔ بس یوں ہی تھوڑی سی دیر کے لیے لے کر گیا تھا۔ کلثوم جو ساری بات منوان اسے بتانے کے تہیا کیے ہوئے تھی، ہکلا کے وضاحتیں دینے اور بہانے گھڑنے لگی۔ منزہ کی فک ہوتی رنگت اور ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اسے بخلانے پر مجبور کر گئے۔ مگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کیوں؟ اس کیوں کا جواب کلثوم کے پاس تھا، مگر وہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ جواب اسے دے یا نہ دے۔ اور آپ نے لے جانے کیسے دیا؟
ہم کیسے منع کر سکتے تھے؟ وہ بہرحال چچا ہے سوہا کا، اس کا حق بنتا ہے۔ آخر کار اس نے جمیل کے پڑھائے سبق ایک ایک کر کے دہرانے شروع کیے۔ حق؟ کیسا حق؟ یہ حق اسے اتنے سالوں بعد یاد آیا۔ جب بھی آیا ہو، آیا تو ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ سوہا کی شخصیت ویسے ہی باپ کی محرومی کے باعث ادھوری سی تھی، اب کم از کم اس ایک رشتے سے اسے کوئی رشتہ نہیں اس کا میری بیٹی سے۔ اس نے چلا کے بات کاٹی۔ ایسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ سے میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھائی نہیں جاتی؟ ایک ہفتہ بھی آپ اسے کھلے دل سے اپنے گھر میں نہ رکھ سکے اور پھینکائے وہاں جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ اس کی بدتمیزی کے جواب میں کلثوم کی خجالت اور کھسیاہٹ نے بھی غصے کا روپ دھار لیا۔ وہ اس قصے میں قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی جس میں وہ غیر جانبدار اور مخلص تھی، سو اس کا طیش میں آنا تو لازمی تھا۔ آرام سے بات کرو منزہ، کوئی سوال کرنا ہے تو جا کے اپنے بھائی سے کرو۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اصغر سوہا کا چچا ہے، سگا چچا۔ وہ اس پہ حق جتاتے ہوئے اس سے ملنے کی اجازت لینے آیا اور ہم نے انکار نہیں کیا، کیونکہ اس کے حق کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں، نہ تم نہ کوئی اور۔ ہم اسے وہاں پھینک کے نہیں آئے، وہ خود بڑی چاہ سے اسے لے کر گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہیں یا سوہا کو وہاں سے نکالا نہیں گیا تھا۔ یاد کرو، آدھی رات کو تم نے خود فون کر کے ہمیں وہاں بلایا تھا، وہاں سے لے جانے کے لیے۔ اس وقت حالات کیا تھے وہ آپ بھی جانتی ہیں بھابھی، اور اس وقت حالات کیا ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ تمہارا شوہر سوہا کو رکھنے پر تیار نہیں، بالفرض مان بھی جاتا ہے تو احسان دھر کے۔ عمر بھر تم اس کے زیر بار رہو گی اور پھر بھی سوہا خوش نہیں رہے گی۔ انچاہے ہونے کا احساس اسے کھل کے پورے حق سے جینے نہیں دے گا۔ وشما کا وجود اس کی کم حیثیتی کو اور اجاگر کرے گا۔ تمہاری ساس کے تانے اور جاہلانہ باتیں اسے مسخ کر دیں گی، اور تمہاری گھریلو زندگی جو ڈسٹرب رہے گی سو رہے گی۔ جبکہ اصغر اور اس کی بیوی سچے دل سے اسے لے جانا چاہتے ہیں، پورے دل سے گڑ گڑا کے اسے مانگ رہے ہیں۔ سوچو کتنی قدر کریں گے وہ اس کی۔ مانگ رہے ہیں؟ مگر آپ نے تو… وہ ہکلا کے رہ گئی۔ ہاں، وہ اصغر اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، کلثوم نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ تم نے شادی کر لی ہے، اس لیے اس کا خیال ہے کہ وہ گھر سوہا کے لیے اجنبی ہے، اسے اپنے باپ کے گھر میں اپنے ددیال میں رہنا چاہیے۔ دوسرا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے بھی… نہیں، میں سوہا کو نہیں جانے دوں گی۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ کلثوم کو اچانک اس پہ ٹوٹ کے ترس آیا۔ اس نے دل سوزی سے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلایا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو منزہ، سوہا وہاں خوش رہے گی؟ نہیں رہے گی، میں رہ چکی ہوں وہاں، میں جانتی ہوں وہاں رہنا کیسا ہے۔ سوہا نہیں رہ پائے گی۔ اصغر اب وہ اصغر نہیں رہا، میں خود اسے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ سوہا کے لیے اس کی محبت میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ رینا کو بھی اولاد نہ ہونے کا غم توڑ چکا ہے۔ اور سوچو منزہ، وہ کوئی دھوکہ دہی کیوں کرے گا؟ سوہا کو لے جانے میں اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے سوائے اپنی زندگی کی محرومی دور کرنے کے علاوہ؟ وہ کوئی کنگلا ہوتا اور ہوتی سوہا کے نام جائیدادیں تو پھر شک ہوتا کہ وہ کچھ ہتھیانے کے چکر میں ہے، مگر یہاں تو الٹا حساب ہے۔ وہ سب کچھ سوہا کے نام کرنے کو تیار ہے۔ اپنی بیٹی کا فائدہ سوچو، نوید کے گھر میں رلنے سے اصغر کے ہاں قدر کے ساتھ پلنا زیادہ بہتر ہے یا نہیں؟ وہ آپ کے ہاں بھی تو… منزہ نے بڑی آس سے اسے دیکھتے ہوئے کہنا چاہا۔ ہم 100 دفعہ اسے رکھنے پہ تیار ہیں منی، جمیل نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کلثوم مشکل آسان ہو جانے پر سکون کا سانس لیتی منزہ کے پاس سے اٹھی، گویا اگلے مراحل جمیل کو طے کرنے تھے۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر بہن کے کسی کام آ سکے، مگر اس صورت میں کہ سوہا یہاں خوش ہو، اور وہ ہمارے پاس خوش نہیں ہے۔ میں اسے سمجھا دوں گی، منزہ نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ جزبت ہوتا جمیل کوئی اور عذر پیش کرتا، اصغر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور سوہا کو لینے باہر کی جانب لپکا، مبادا وہ اسے اندر تک چھوڑنے نہ آ جائے اور پہلے سے بھری بیٹھی منزہ کے ساتھ کوئی تلخی نہ ہو جائے۔ گزشتہ 2 دنوں کی طرح آج بھی وہ تحفے تحائف سے لدی پدی چہکتی سرشار سی اندر داخل ہوئی۔ ماما؟ اور اندر آتے ہی ماں کو دیکھنے کے بعد اس کی خوشیاں 2 چند ہو گئی۔ دل میں کتنے دنوں سے سیند کے رکھے گئے گلے شکوے اور ناراضیاں سب غائب ہو گئے، اور بھاگ کے وہ منزہ کے گلے لگ گئی۔ آپ کب آئی ماما؟ تم کہاں گئی تھی؟ میں پاپا کے گھر۔ منزہ ششدر رہ گئی۔ اس کا خیال تھا سوہا جواب دے گی چاچو کے ساتھ، اور وہ کڑے انداز میں خبر لے گی کہ کون سا چاچو، کیسا چاچو، مگر خلاف توقع یہ جواب اسے گونگ کر گیا۔
جہاں پہلے آپ اور پاپا رہتے تھے میں نے وہاں پاپا کا کمرہ بھی دیکھا، ان کی الماری، ان کے کپڑے، ان کی ڈھیر ساری تصویریں۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کے بتا رہی تھی اور منزہ کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ ماما آپ مجھے لینے آئی ہیں؟ اچانک اس نے ایک اور غیر متوقع سوال کیا۔ نہیں، میں دراصل، منزہ کے حلق میں گولے پھنسنے لگے۔ پلیز بتائیں نا، میں کب آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ سوہا، میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا کہ ابھی آپ ماما کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ کلثوم نے دخل دیا۔ میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لے جائیں گی یا نہیں، کیونکہ چاچو نے کہا ہے کہ میں ان کے پاس آ کے رہوں، پاپا کے گھر، چاچو اور آنٹی کے ساتھ۔ پھر تم نے کیا کہا؟ منزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ میں نے منع کر دیا۔ سوہا کے جواب پہ منزہ نے اطمینان کی لہریں اپنے اندر اتارتے ہوئے بھیگی آنکھوں میں فخر بھر کے جمیل اور کلثوم کو دیکھا۔ میں نے کہہ دیا چاچو سے کہ سوری، میں تو اپنی ماما کے ساتھ رہوں گی، مجھے ان کے ساتھ رہنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور ماما بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری ماما اب تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گی، کبھی بھی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے ماما؟ منزہ بت بنی بیٹھی تھی، اس سوال سے نظر تک نہ چرا سکی۔ دل چاہا ابھی اسی وقت اسے ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جائے، کیا کر لیتی شمشاد، اور نوید تو ویسے بھی دل سے شرمندہ تھا، شکر کرتا سوہا کے آنے پہ کہ اب اسے منزہ کے آگے نظر جھکا کے نہیں رہنا پڑے گا۔ مگر وہ سارے خدشے، وہ ساری باتیں جو کلثوم نے ابھی ابھی اس کے سامنے دہرائی تھی، وہ حرف بحرف سچ تھی اور پہلے سے منزہ کے دل میں پیر پسارے پڑی تھی۔ تمہارا شوہر سوہا کو رکھنے پہ تیار ہوا بھی تو تمہاری ذات پہ 100 احسان دھر کے، عمر بھر تم اس کے اس ایک احسان کی وجہ سے زیر بار رہو گی، اور پھر بھی سوہا خوش نہیں رہے گی۔ انچاہا ہونے کا احساس، وشما کا وجود، اس کی کم حیثیتی، شمشاد بیگم کے تانے، ایک ایک کر کے ساری باتیں گونج رہی تھی۔ بتائیے نا ماما، آپ کب مجھے ساتھ لے کر جا رہی ہیں؟ سوہا نے اسے جھنجھوڑا۔ سوہا میری جان، آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کے بازو پہ سوہا کی ہتھیلیوں کی گرفت کمزور ہوئی۔ آپ کو یہیں اپنے ماموں کے پاس رہنا ہوگا۔ سوہا نے ہاتھ اٹھا کے اپنے بازو میں دبا لیے، اس کے چہرے پر ایک سپاٹ تاثر تھا، کیونکہ منزہ نے خشک ہوتے حلق کو تر کرتے ہوئے اسے بہلانے کے لیے کوئی عذر تلاش نہ چاہا، مگر سوہا نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ پھر آپ مجھے چاچو کے ساتھ جانے دے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اگر نہیں تو یہاں بھی نہیں، میں چاچو کے پاس رہوں گی۔ یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے سوہا؟ وہ میرے پاپا کا گھر ہے۔ تمہارے پاپا اس دنیا میں نہیں ہے، مگر وہاں ان کی تصویر تو ہے، وہ مجھے وہاں محسوس ہوتے ہیں، سب ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، چاچو، پھپھو، سب۔ اور یہاں نہیں، نہ یہاں نہ ہی آپ کے گھر میں، کہیں بھی میں پاپا کو محسوس نہیں کر سکتی، ان کی تصویر اپنے کمرے میں نہیں لگا سکتی۔ یہاں میرا کوئی کمرہ ہی نہیں، میں آپ ہی کے کمرے میں سوتی ہوں، وہ مجھے اپنے کمرے میں میرے پاپا کی تصویر نہیں لگانے دیں گی، اور آپ کے گھر میں بھی کوئی مجھے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ وہ آج واضح طور پر آپ کا گھر کہتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان پیدا ہوتے فاصلے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں وہی رہوں گی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو منزہ کو غصہ آ گیا۔ کوئی نہیں ہے وہ تمہارا چاچو، ایک دھوکے باز اور برا انسان ہے وہ، تمہارے پاپا بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور تم وہاں جانے کے لیے مری جا رہی ہو۔ پلیز ماما، وہ پیار کرتے ہیں مجھ سے اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں جانے کا، میں تو کہہ رہی ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مگر اس گھر میں نہیں، آپ اور میں اکیلے رہیں گے کسی اور گھر میں۔ بیوقوف مت بنو سوہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ منزہ کچھ کہتی جمیل نے گھرکا، اسے ڈر سا لگا کہ منزہ کمزور نہ پڑ جائے اور بیٹی کی اس معصوم سی بچگانہ ضد پہ ہتھیار نہ ڈال دے۔ منزہ، یہ تو بچی ہے، مگر کہیں تم اس کے کہے میں آ کے مشکل سے بستہ گھر اجاڑ نہ دینا۔ تم نے چند سال بیوکی کے گزارے ہیں، تم اس تجربے سے گزر چکی ہو کہ مرد کے بغیر جوان عورت کا تنہا رہنا کتنا دشوار ہے، اور باپ کے بعد کسی اور سرپرست کے بغیر بیٹی کی پرورش کرنا اس سے بھی بڑھ کے مشکل۔ کلثوم نے بھی اسے سمجھانا چاہا۔ منزہ خاموشی سے سوہا کو دیکھے گئی، جو سینے پہ بازو باندھے کھڑی بڑی الگ، بڑی غیر سی لگ رہی تھی۔ تو مظہر، تمہارے بعد تمہاری یہ نشانی بھی کھو دی میں نے۔ منزہ نے ہار مان لی، مقدر سے ہار، اولاد سے ہار، شوہر سے ہار، حالات سے ہار۔ خیر تے ہے؟ شمشاد بیگم نے اس کے چہرے پر رقم درد کو دیکھ کر سوال کیا۔
اس استفسار میں ہمدردی کا نام و نشان نہ تھا، تشویش دور دور تک نہ تھی، ایک تضحیک اور تحقیر بڑا احساس فتح مندی جھلک رہا تھا۔ جب سے میکے سے آئی ہے اتھرو نہیں رک رہے تیرے، کوئی مرگ ہو گئی ہے؟ حالانکہ نوید مراد سے وہ ساری صورتحال جان چکی تھی، پھر بھی کچوکے لگانے کا جو الگ ہی سواد ہوتا ہے اس سے بھی وہ محروم تو نہیں رہ سکتی تھی۔ آخر کس کی فوتگی ہوئی ہے؟ منزہ کی خاموشی اسے اور بھی اکسائے دے رہی تھی۔ میری بیٹی کی، بڑے ہی ٹھنڈے لہجے میں بنا ایک آنسو ٹپکائے منزہ نے صفاکی سے کہا۔ شمشاد جیسی پتھر دل عورت بھی ایک ثانیے کو اس فکرے میں چھپی موت کسی خون کی محسوس کر کے جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اگر موت کا مطلب کسی کو کھو دینا ہی ہے تو آج میری ممتا کی موت ہوئی ہے، گود اجڑ گئی ہے میری۔ اس نے بینڈ ڈالنے کے انداز میں دہائی دی۔ شمشاد کی نکیلی باتوں نے جیسے رات بھر کے باندھے بند میں دراڑیں ڈال دی تھی اور وہ بھی بھربری ریت کی طرح بہہ گیا تھا۔ دفعہ دور، نیستی، منحوس۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے شمشاد نے بے حد ناگواری سے اس کا رونا دھونا نحوست قرار دے دیا اور جانے کے لیے مڑی۔ میرے گھر پہ پھٹکار ڈال کے رکھتی ہے نیستی صورت نے، جب دیکھو بینڈ ڈال رہی ہوتی ہے پچھلوں کے۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اس نے اندر گھستی وشما کو گھورا۔ کیے نہیں اندر کیے، چل۔ بے حد غصے سے اس کا باسو پکڑ کے اس نے وشما کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہا۔ وشما نے ایک نظر اندر ڈالی جہاں ہچکیاں لے لے کر روتی منزہ بے حال ہوئے جا رہی تھی، اور پھر جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ کمینی، شمشاد نے بلبلا کے اسے کوسا، مگر اگلے ہی پل وہ اندر تھی۔ ماما، وشما نے منزہ کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگانا چاہا۔ برستی پلکوں کی اوٹ سے دیکھنے پہ منزہ کو وہ سوہا کا ہیولا لگی۔ سوہا میری بچی، اس نے اسے زور سے سینے سے بھینچ لیا۔ میں سوہا کو کہیں نہیں جانے دوں گی، میں سوہا میرے ساتھ رہے گی، سوہا۔ وہ بلک بلک کے روئے جا رہی تھی اور وشما کا ماتھا، اس کے گال، اس کے بال، اس کے ہاتھ چومے جا رہی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے اسے آنسو میں بھیگے بوسے دے رہی تھی وہاں وہاں سے وشما اس کے لیے سوہا بنتی جا رہی تھی۔ ماما، ماما پلیز بس کرے۔ وشما بھی رو دی بلا وجہ، بس یوں ہی۔ پلیز نہ روئے۔ وہ سچ مچ اس کے آنسو دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنی 8 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو اتنا زیادہ روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ننھی منی ہتھیلیوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ پلکوں سے دھن چٹی، منظر واضح ہوئے تو منزہ نے دیکھا وہ سوہا نہیں وشما تھی، وشما۔ سوہا کو تو وہ کہیں پیچھے کسی اور موڑ پہ کھو آئی تھی۔ جمیل کے ہاں اس نے اسے خود چھوڑا تھا، دل تب بھی بے تحاشا دکھا تھا، کئی راتیں تکیے بگوتے تب بھی گزاری تھی، کتنے ہی پہر ایک نوالا تک کھائے بغیر ٹیبل سے تب بھی اٹھتی رہی تھی، کروٹیں تب بھی ساری ساری رات بدلی تھی، مگر دل کے لٹنے، تہی دامہ ہونے کا یہ جان لیوا احساس نہیں ہوا تھا۔ دل کو ایک امید تھی، وہ جب چاہے سوہا کو واپس لا سکتی ہے، کبھی بھی حالات اس کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ کچھ خود غرضی اور صفاکی سے کام لیتے ہوئے اس نے یہ تک سوچا تھا، اماں سارے فساد کی جڑ ہے، نوید دل کے برے نہیں، لاپرواہ اور کانوں کے کچے ضرور ہیں۔ اگر اماں نہ رہی تو پھر میری سوہا کو یہاں کیا تکلیف ہوگی بلا؟ باپ کی شفقت نہ ملے نہ صحیح، انسان ہر چیز تو نصیب میں نہیں لکھوا کے لاتا، مگر وہ میری نظروں کے سامنے تو ہوگی۔ نوید برا بلا خیال رکھ ہی لیں گے اس کا، بس یہ اماں کا کانٹا نکل جائے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں کبھی نہ لاؤں سوہا کو۔ ایسے حالات میں اسے رکھنے کا مطلب ہے اس کی شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ بھلا زیادہ سے زیادہ کتنا جی لے گی؟ دھرتی کا بوجھ۔ اللہ کو مجھ پہ ترس آیا تو میرے دن بھی پھریں گے، وہ جلد اسے اٹھا لے گا اور میں۔ مگر اصغر کے پاس جانے سے اس نے گویا یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ سوہا کو ہار چکی ہے۔ اب اس کا دل ہر امید، ہر توقع، ہر خواب سے خالی تھا، اور اس خالی دل میں آنسوؤں کا تالاب بھرتا جا رہا تھا۔ پانی پیے ماما۔ کسی نہ کسی طرح وشما اسے 2 گھونٹ پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں پاپا سے کہوں گی، وہ آپ ہی کو لے آئیں گے، آپ مت روئیں پلیز۔ وشما نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بڑے سیانے پن سے دلاسا دیا۔ ٹھنڈے پانی کے 2 گھونٹ اور تپتی بلتی پیشانی پہ میٹھے لبو کا بوسہ اسے شانت کرنے لگا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی ہتھیلیاں لبو سے لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب کبھی نہیں آئے گی، ناراض ہو گئی ہے مجھ سے۔ آپ سے؟ مگر آپ تو کچھ نہیں کہتی، ڈانٹتی بھی نہیں۔ تم تو ناراض نہیں ہوگی مجھ سے؟ نہیں ماما، کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر اس سے لپٹ گئی۔ میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، دادو، پپھو۔ وہ پتہ نہیں کیا سننا چاہ رہی تھی، شاید سوہا کی جانب سے ملی نااعتباری پر وہ وشما کے اعتبار کا پاہا رکھنا چاہ رہی تھی۔ ہاں کچھ بھی، میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔
تمہیں اپنا روم پسند آیا؟ رینا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ مبہوت سی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اور کچھ چاہیے تو بتا دینا، فوراً آ جائے گا۔ اور کچھ؟ اس نے ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں اتنے بڑے سارے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے سوچا۔ وائٹ اور پنک کے کھلے کھلے شیڈز سارے کمرے میں پھیلے تھے۔ آنکھیں جیسے گلابی خمار سے بوجھل ہوئے جاتی تھی۔ پنک پردے نیٹ اور ویلوٹ کے باری بندھے ہوئے تھے اور نیٹ سے باہر کی روشنیاں چھن چھن کر آتی تھی۔ سفید ماربل کے جھاگ سے فرش پر راؤنڈ شیپ کا بیبی پنک دبیز قالین بچھا تھا۔ اطراف میں 4 مختلف اور منفرد ڈیزائنوں والی جدید چیئرز، ایک جانب رائٹنگ ٹیبل اور بک شیلف جس پہ خوبصورت ٹیبل لیمپ، کمپیوٹر اور کرسٹل کا پینسل سٹینڈ رکھا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے اوپر ہی ایک بڑا خوبصورت فوٹو فریم تھا جس کے ایک جانب مظہر کی اور دوسری جانب سوہا کی تصویر تھی۔ سوہا کی ہی ایک اور خوبصورت تصویر انلارج کرا کے بیڈ کے اوپر اویزاں کی گئی تھی۔ بیڈ کے ساتھ بنی شیشے کی سلائیڈنگ والی الماری بے شمار ڈالز اور اسٹف ٹوائز سے بھری ہوئی تھی۔ بائیں جانب کی دیوار کے ساتھ ٹی وی رکھا تھا۔ اسی کے ساتھ بنا دروازہ ڈریسنگ روم اور واش روم کی جانب کھلتا تھا۔ ان میں بھی آسائش اور آرائش دونوں عروج پہ تھے۔ اتنی بے شمار چیزوں کی بھرمار ہونے کے باوجود کمرہ تنگ تنگ اور بھرا بھرا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ایک تو کمرہ وسیع بہت تھا، دوسرا بڑے طریقے سے تمام چیزیں سیٹ کی گئی تھی۔ اس کی نظروں میں ستائش دیکھ کے رینا کے اندر سکون اترا۔ کل اصغر تمہارے ساتھ جا کے شہر کے سب سے بڑے اور اونچے اسکول میں تمہارا ایڈمیشن کرا دے گا۔ نہیں، میں اسکول چینج نہیں کروں گی۔ یہ کوئی خاص اسکول نہیں ہے، میں تمہیں جس اسکول میں بھیجوں گی وہ… نہیں آنٹی، یہاں میری فرینڈس ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ جیسی تمہاری مرضی، میں کوئی کام تمہاری مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتی۔ رینا نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ تمہارے لیے ٹیوٹر بھی رکھوا دوں گی، ایک ڈرائیور الگ سے رکھ دیا ہے جو صرف تمہیں اسکول سے لانے لے جانے کے لیے مخصوص ہوگا۔ ایک گاڑی بھی صرف اور صرف تمہارے لیے ہر وقت گھر پہ کھڑی رہا کرے گی، اوکے؟ صرف کھڑی رہا کرے گی؟ اس کے جواب میں رینا نے ایک فلک شگاف کہا لگایا۔ نہیں میری جان، جہاں تم کہو گی وہاں چل بھی پڑا کرے گی، مگر صرف اور صرف تمہارے کہنے پہ۔ اگر میں اس گاڑی کو کہوں کہ وہ میری ماما کے گھر لے چلے مجھے، تو وہ جائے گی؟ سوہا نے بڑا گھما کے سوال کیا تھا اور اتنا اچانک کہ پل بھر کے لیے رینا کے چمکدار لبوں پہ کھلتی مسکراہٹ غائب ہی ہو گئی۔ بڑی تیز چیز ہے، اصغر نے میرے لیے اولاد بھی میری ٹکر کی ڈھونڈی ہے، مزہ آئے گا۔ وہ خود ہی اپنی سوچ سے محظوظ ہوتے ہوئے دوبارہ مسکرانے لگی۔ گاڑی بیچاری تو چلی جائے گی، وہ تو آپ کے حکم کی غلام ہے، نہ اس پہ کوئی پابندی ہے نہ تم پہ۔ ہاں، تمہاری ماما کی جانب سے پابندی ہے۔ میرے وہاں آنے پہ؟ اس کے سوال میں اتنی بے یقینی تھی کہ رینا کو لگا اگر اس نے ہاں میں جواب بھی دے دیا تو وہ یقین نہیں کرے گی، اس لیے یہ رسک لینے سے اس نے گریز کیا۔ نہیں، تمہارے آنے پہ تو نہیں، مگر ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتی، نہ ہم سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتی ہیں۔ کہیں انہیں ایسا نہ لگے کہ تمہارے بہانے ہم اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے انہیں ڈر ہے کہ تمہارے آتے آتے کسی دن ہم خود ہی نہ آ جائیں، اور اس طرح ان کے شوہر ضرور کوئی پابندی لگا سکتے ہیں۔ پابندی نہ بھی لگائی تو اعتراض ضرور کریں گے، اور بھائی ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا کوئی ہماری بیٹی کو دیکھ کے ناک منہ چڑھائے۔ کوئی بھی؟ ہاں کوئی بھی، چاہے وہ میری اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصغر کی خاص ہدایت تھی کہ اسے کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے سوہا کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم دونوں سے بڑھ کے اس کا کوئی خیر خواہ نہیں، اس کی ہر ضد ماننی ہے اور اس کی ہر بات کو اہمیت دینا ہے، اور وہ یہی کچھ کر رہی تھی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ شوکت جہاں نے پروین سے سارا قصہ سننے کے بعد تبصرہ کیا۔ نوید ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچہ ہے، اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ بھائی جان بھی کیا کرتے، ذرا سی لڑکی نے سارے گھر کا سکون درہم برہم کیا ہوا تھا۔ اماں سے اسے خدا واسطے کا بیر تھا، ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس کے آنے کے بعد سے تو طبیعت سنبھلتی ہی نہیں تھی۔ اپنی اولاد ہو، نواسی پوتی، تو انسان ڈانٹ ٹپٹ بھی کر لے، مگر وہ تو بہو کی اولاد تھی، کچھ کہہ کر برا ہی بننا تھا انہوں نے۔ وشما کو بھی بہت ستاتی تھی، حالانکہ وشما سے 3-4 سال بڑی تھی عمر میں، مگر اس کے مقابلے میں ہماری وشما لاکھ گنا سمجھدار بچی ہے۔ یہ تو بس… پروین نے وہی کچھ بتایا جو شمشاد بیگم ہمیشہ اسے بتاتی تھی۔ پھر بھی اس مسئلے کا حل کسی اور طریقے سے بھی نکالا جا سکتا تھا۔ نوید ذرا مصلحت پسندی سے کام لیتا تو شاید… انہوں نے بہت کوشش کی تھی، بلکہ وہ تو بعد میں بھی منتیں کرتے رہے کہ میں نے جو کہا ہے وقتی غصے میں آ کے کہا، تم بے شک بچی کو واپس لے آؤ، میں سب بھول کے دوبارہ اس کی ذمہ داری لینے پہ تیار ہوں۔ لیکن وہ تو شاید خود ناک تک بھری بیٹھی تھی۔
یا پھر اس مسئلے کو سنگین بنانا چاہتی تھی جو اسے ددیال پہنچا دیا۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے، ماموں ہو چاہے ستیلا باپ، ان کی نسبت تو اس کا ددیال میں رہنا ہی بہتر ہے۔ ان کا خون ہے وہ، ان سے زیادہ کون سگا ہو سکتا ہے۔ ساس کے اس بیان پر پروین کے لب تو سلے رہے، البتہ بولتی نظروں نے ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیلی کاپٹر سے کھیلتے وسیع پر بھرپور تبصرہ کیا۔ پھر اپنے نواسے کو اس کے ددیال بیچنے کی بجائے ہمارے سر اوپر کیوں لاد دیا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ چلو اب بس بھی کرو، جب دیکھو کھیل ہی کھیل، کبھی ٹک کے پڑھائی بھی کر لیا کرو۔ شوکت جہاں نے اس کے ہاتھوں سے ہیلی کاپٹر لیتے ہوئے اٹھایا۔ جاؤ جا کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو، ان کے سر بہت ڈانٹتے ہیں۔ تو بیٹا آپ انہیں تنگ نہ کیا کرو نا، وہ بہت سخت ٹیچر ہیں، آپ جا کے شرارتیں کرتے ہیں اس لیے وہ ڈانٹتے ہیں۔ پروین نے رسان سے سمجھایا۔ چلے آئیں میں آپ کو ہوم ورک کرواتی ہوں۔ پروین اسے بھی اس ٹیوٹر کے پاس بٹھا دو، شوکت جہاں نے نئی فرمائش کی۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہارے قابو کم آتا ہے، یہ پڑھائی میں دلچسپی بھی نہیں لیتا۔ مگر اماں جان ابھی یہ کلاس 4 میں ہی تو ہے، میں بہت اچھی طرح پڑھا سکتی ہوں اسے۔ پھر اس کا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آیا؟ اب یہ تو ظاہر ہے اماں، بچے کا اپنا ذہن بھی تو ہوتا ہے۔ ذہن تو ماشاءاللہ تیز ہے اس کا، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک پریپ اور پہلی دوسری کلاس میں تھا تم ٹھیک ٹھاک پڑھاتی رہی ہو، لیکن اب ظاہر ہے کہ گھرداری کے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی پہ آخر کتنی توجہ دے سکتی ہو، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی ٹیوشن بھی رکھوا دو۔ جی بہت اچھا، اس نے مرے مرے انداز میں کہا۔ ابھی کل رات ہی تو سراج الدین سے اس کی ٹھیک ٹھاک قسم کی بحث ہوئی تھی اس مسئلے پر۔ تینوں بچوں کی فیس کل ملا کے 6-6.5 ہزار روپے ماہانہ تھی، پھر 2400 روپے وین کے۔ ایسے میں سراج الدین کو ٹیوشن کا خرچہ اضافہ لگتا تھا، جبکہ پروین کا خیال تھا کہ فی زمانہ ٹیوشن کے بغیر اچھی پوزیشن لانا محال ہے، اور وہ بھی اس مرحلے پہ جب بڑے والا او لیول کر رہا ہو۔ پروین کو اس کا نصاب کیا خاک سمجھ آتا، اور سراج کو فرصت کہاں تھی، ہوتی بھی تو وہ بھی او لیول کی کتابیں بیٹے کو پڑھانے سے قاصر ہوتا۔ سراج الدین نے اس کے لیے 2-2 ہزار ماہوار پر ٹیوٹر لگوانے پر اعتراض پھر بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ چھوٹے والے کے لیے اب بھی یہی چاہتا تھا کہ پروین اسے خود پڑھائے، اور پروین ہی جانتی تھی کہ اسے پڑھانا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ پڑھائی سے ہر بہانے جان چراتا تھا، صرف ٹیوٹر کے قابو آ جاتا تھا۔ مگر سراج یہ عذر ماننے پہ تیار نہ تھے، ایسے میں اماں جان کا یہ نیا مطالبہ۔ وہ جانتی تھی سراج انہیں منع نہیں کر سکے گا، بڑبڑاتے کڑکڑ کرتے وہ اسے بھی ٹیوٹر کے پاس بٹھا ہی دے گا، اس کے بھی 2000 مہینے کے۔ مگر سارا نزلہ گرے گا پروین کے سر کہ اس نے چھیڑ ڈالی ہے۔ نہ وہ حسن اور حسان کے لیے ٹیوشن کا ٹنٹنا پالتی، نہ اماں کو وسیع کے لیے ہڑک جاگتی۔ کیا مصیبت ہے، اپنی ہی اولاد کے لیے کچھ کرتے ہوئے بھی 100 طرح کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ بھی نہ مطالبہ کر دے، کہیں اس کے دل میں بھی خواہش نہ پیدا ہو۔ کتنی بار میں نے خود اپنا بھی دل مارا اور بچوں کو بھی سمجھایا کہ 3 میں لے نہیں سکتی، اور ایک کو لے کر دوں گی تو وسیع کا دل برا ہوگا۔ اس کا دل برا ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کا دل چاہے برا ہوتا رہے۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 14، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ بھی کافی ایموشنل ایپیسوڈ تھی اور مجھے اچھا لگا۔ وشما مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، جس طرح سے وہ منزہ کا خیال رکھ رہی تھی مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور سوہا کیا پتہ نہیں غلط ہے کہ صحیح ہے، مجھے نہیں پتا، شاید ایسے ہی ہوتے ہیں بچے۔ اور یہ منزہ آج پھر مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ تم اتنا تڑپ رہی ہو، اتنا بلک رہی ہو، اتنا رو رہی ہو، تو اس کو لے کیوں نہیں آتی اپنے پاس؟ ٹھیک ہے وہ بعد میں کیس کرے، بچی لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم نے وہ سن کے کوشش ہی نہیں کی اس کو ساتھ لے جانے کی۔ اس طرح وہ تمہارے پاس آتی تو کم از کم عدالت یہ تو کوئی ایسا حکم سنا سکتی تھی کہ بھئی آپ اپنی بچی سے مل سکتی ہو۔ ایسے تو اب آپ سے وہ ملے گی نہیں، کم از کم آپ کی بچی کے دل میں تو یہ ہوگا نا کہ ماں نے میرے لیے جو ہے نا وہ لڑی ہے، سٹینڈ لیا اس نے میرے لیے۔ ایسے تو اس کو یہ ہے کہ ماں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو منزہ کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے تھا اپنی بچی کے لیے۔ باقی جتنا اب اصغر نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اس نے بچی لے کے ہی دم لینا تھا، لیکن چلو بیٹی کے دل میں منزہ کے لیے تھوڑی سی کوئی جگہ تو رہتی نا۔
اچھا ایک بات اور میں سوچ رہی تھی کہ منزہ نے چلو ٹھیک ہے اپنے سسرال والوں کے سامنے نہیں، لیکن اس نے کبھی اپنی بیٹی کو اس کے باپ کی تصویر دکھائی ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کیسا ہے۔ تصویر تو دکھا سکتی تھی نا آپ، بیٹی آپ کی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب دیکھو اس سے 4 سال بڑی سونیا کے لیے رشتے آنے لگ گئے ہیں، 12 سال کی وہ ہو گئی ہے، تو اتنی بھی نہ سمجھ نہیں ہے، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ اس کو دکھائی نہ جاتی پکچر۔ یا تو ہونا کہ بچی کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے دکھایا نہیں، جب اس کو ساری سمجھ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ بابا نہیں ہے، تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کون سے ہیں، مجھے ان کی تصویر تو دکھاؤ ذرا۔ یا منزہ نے کبھی خود سوچا ہو؟ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ رو رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کا سوگ منا رہی ہے جو کہ مظہر کا حق ہے، تو مظہر تم نے دکھایا ہی نہیں اس کی بیٹی کو، یہ حق نہیں تھا اس کا، یہ تو پہلا حق تھا بلکہ اس کا۔ تو یہ چیز مجھے مطلب منزہ کی نہیں سمجھ آئی۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔